دعائے کمیل میں ہم پڑھتے وَكَمْ مِن مَكْرُوهٍ دَفَعْتَهُ، کتنی مکروہ چیزیں جو میں پسند نہیں کرتا تھا تو نے ان کو مجھ سے دور کیا آنے سے پہلے، کتنے قبیح چیزوں کو تو نے مجھ سے دور کیا۔ یہ پروردگار کا کرم ہے۔ اسی لیے جب حاجی احرام پہن کے پروردگار کے در پہ آتا ہے، احرام کی طرح دل کو سفید کر کے، ہر برائی سے اور بری خصلتوں سے خود کو پاک کر کے، جب ایک صاف دل کے ساتھ غسل توبہ کے ساتھ اور احرام پہن کے پروردگار کو اپنے باطن کی تجلی کرا رہا ہے اس احرام میں، کہ جس طرح میرا احرام سفید ہے، پاک ہے، جس طرح میرے احرام میں ایک نورانیت ہے، پروردگار آج میقات پہ میں نے ان تمام برائیوں کو، ان تمام حسد کو، بغض کو، گناہوں کی سیاہی کو توبے کے پانی سے میں نے دھو ڈالا ہے، اور لبیک کہتے ہوئے میں حاضر ہوں کہتے ہوئے میقات سے جب پروردگار کے گھر کی طرف وہ ایک عشق کے ساتھ، امید کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ جب وہ حرکت کرتا ہے، اور جب مکے میں پہنچتا ہے اور پروردگار کی مسجد الحرام اور اس گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے الہ عبیدک ببابک، خدایا تیرا بندہ تیرے در پہ کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، دور سے آیا ہے، شہروں کو طے کر کے آیا ہے، مسافتوں کی سختی کو تیری محبت میں طے کر کے آیا ہے، سردی اور گرمی کو برداشت کر کے آیا ہے تجھ سے ملاقات کے لیے، تجھ سے ملنے کے لیے، تیرے حضور حاضر ہونے کے لیے۔ اور جب آپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور اس در پہ آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں الہی عبیدک ببابک، خدایا تیرا بندہ تیرے در پہ کھڑا ہے۔ آپ ائموں کی دعاؤں کے حسن اور خوبصورتی کو آپ دیکھیں کہ کس طرح فرمایا جب آؤ گردن جھکا کے، جوتی ہاتھ میں پکڑ کے، ننگے پاؤں آنسوؤں کے ساتھ، جس طرح ایک بندہ اور غلام آتا ہے کہ آقا کے حضور آ رہے ہیں ہم، تو وہاں پہ دروازے پہ سر جھکا کے احرام پہن کے اپنے دل کی نورانیت کو بھی پروردگار کے حضور رکھ دیا ہے۔ ہر حسد، تکبر، برائیوں کو میقات پہ آپ چھوڑ کے آئے ہیں، پاک و پاکیزہ ہو کر انسان وہاں کھڑا ہوتا ہے، تو وہاں کہتے خدایا تیرا بندہ تیرے در پہ کھڑا ہے، الہ عبیدک بفنائک، خدایا تیرا بندہ تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہے۔ اللہ الہی فقیرک ببابک، خدایا تیرا فقیر تیرے در پہ کھڑا ہے۔ اب انداز دیکھیں اماموں کی مناجات کرنے کا، خدایا فقیر تیرے در پہ کھڑا ہے، الہی مسکینک ببابک، خدایا تیرا مسکین بندہ فقیر سے بھی نیچے درجہ ہے، خدایا جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، یا من لہ الدنیا والآخرہ، اے وہ ذات کہ دنیا اور آخرت کا مالک تو ہے، یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، رحم کر اس پر جس کے پاس نہ دنیا کا وہ مالک ہے نہ آخرت کا وہ مالک ہے۔ فرمایا خدایا کھڑا ہے یہ بندہ تیرے در پہ، مسکین تیرے در پہ کھڑا ہے، فقیر تیرے در پہ کھڑا ہے، تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہے، کیا چاہیے؟ فتصدق علیہ بالجنہ، خدایا صدقے میں جنت مجھے عطا کر۔ اللہ، اس قدر خوبصورت، کیونکہ فقیر صدقہ لینے کے لیے آتا ہے، فقیر بخشش اور عطا مالک سے لینے کے لیے آتا ہے۔ اور وہاں پہ طواف کی بھی دعا ہے یہ کہ جب آپ طواف کرتے چوکھٹ کو دیکھ، دروازے کو دیکھتے ہیں کعبے کے، اس وقت بھی یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کعبے کو دیکھ کر دروازے کے پاس جب پہنچو تو کہو مسکین در پہ کھڑا ہے، فقیر در پہ کھڑا ہے، اور فقیر کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیج۔ کیسے ممکن ہے خدایا میں تیرے در پہ آؤں اور خالی ہاتھ واپس جاؤں؟ کوئی خدا کا مہمان بنے اور وہ خالی ہاتھ جائے، خدا کی مہمانی کے لیے آئے اور خدا مہمانی سے انکار کر دے،
جو خود کہتا ہے کہ اگر مہمان آئے تو خوش ہو جاؤ، جو خود کہتا ہے مہمان کافر ہو بھی تو اس کا اکرام کرو،